بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے فوراً بعد بلی کو کیوں پیدا کیا؟ اس کا راز کیا ہے؟ بلی کی تخلیق کے پیچھے بڑا راز کیا ہے؟ بلی کے متعلق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر مغربی سائنسدانوں کی ریسرچ۔ کیا بلی کا رونا گھر میں نحوست کا باعث بنتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھر میں بلی پالنے سے کیا ملتا ہے؟ کیا بلی پالنا جائز ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلیوں سے شفقت فرمائی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بلی کو دیکھ کر پورے کے پورے لشکر کا راستہ بدل دیا، فرعونوں کی لاشوں کی طرح قدیم مصری کیوں اپنی بلیوں کی لاشوں کو حنوط کر کے رکھتے تھے؟ ان تمام سوالوں کے جوابات جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور میرے چینل پروڈکٹیو مسلم کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔ بلی کی پاکیزگی اور طہارت کی وجہ سے ایسی بلیاں جو کسی اور کی ملکیت نہ ہو، انہیں پالنے میں کوئی حرج نہیں۔ اس کے برعکس اگر آپ گھر میں بلی پال لیتے ہیں لیکن اس کو بھوکا پیاسا رکھتے ہیں تو یہ آپ کے لیے وبال جان ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے ایک ایسی عورت کو جہنم میں دردناک عذاب میں دیکھا کہ جس نے ایک بلی کو اس حالت میں گھر میں قید کر کے باندھ دیا کہ وہ بھوکی پیاسی رہے، جس سے بلی تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ بلیوں کو اس طرح گھر میں رکھنا کہ اس کو کچھ کھانے پینے کو نہ دیا جائے اور نہ ہی وہ خود کچھ کھا پی سکے، تو ایسے شخص کا ٹھکانہ صرف جہنم ہی ہوگا۔ کیا آپ نے کبھی بلی کی عجیب و غریب طرز عمل کو دیکھا؟ یہ ایک انتہائی چالاک اور ذہین جانور ہے۔ بلیوں کے متعلق دو باتیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی باتیں اتنی دلچسپ ہے کہ سائنسدان ان باتوں کی بنا پر بلیوں میں نئی اور حیرت انگیز خصوصیات کو ڈھونڈ پائیں گے۔ آج کے دور میں سامنے آنے والی یہ باتیں آج سے 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں اور جنہیں سائنس آج درست ثابت کر رہی ہے۔ ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے ساتھ جنگ کے لیے جا رہے تھے۔ راستے کے سامنے آپ نے ایک حاملہ بلی کو دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام لشکر کو اسی وقت راستہ بدلنے کا حکم دے دیا کہ کہیں اس بلی کو اس لشکر کی وجہ سے کوئی تکلیف نہ ہو۔ اس کے ساتھ کچھ صحابیوں کو اس ویرانے میں تعینات کر دیا کہ جب تک یہ بلی بچوں کو جنم نہ دے تو وہ بلی کے ساتھ ہی رہے۔ روایت میں ہے کہ واپسی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ بلی بچے دے چکی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے شفقت سے پیش آئے، جس کے بعد وہ بلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ آ گئی اور یہیں رہ گئی۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بلی تھی جس کو وہ ہمیشہ ساتھ رکھتے اور اسے گرمی اور سردی سے بچاتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کا نام ابو ہریرہ یعنی بلیوں کا باپ والا بن گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت کو اس لیے جہنم سے بچا لیا گیا کیونکہ اس نے ایک پیاسی بلی کو پانی پلایا تھا۔ اسی حدیث شریف کے مطابق یہ بات بھی ثابت ہے کہ اگر بلی کسی کھانے میں منہ مار لے تو وہ کھانا ناپاک نہیں ہوتا۔ حضرت ابو قتادہ کے بیٹے کی اہلیہ سے روایت ہے کہ ابو قتادہ ان کے پاس تشریف لائے تو اس نے ان کے وضو کے لیے برتن میں پانی ڈالا۔ اتنے میں بلی آ کر اسے پینے لگی تو انہوں نے اس کے لیے برتن جھکا دیا حتیٰ کہ اس نے پانی پی لیا۔ انہوں نے مجھے دیکھا کہ میں ان کی طرف دیکھ رہا ہوں تو انہوں نے فرمایا، بھتیجی کیا تم تعجب کرتی ہو؟ وہ بیان کرتی ہیں، میں نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نجس نہیں کیونکہ وہ تمہارے پاس کثرت سے آنے والے خادماؤں اور کثرت سے آنے والے لونڈیوں کے زمرے میں ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کے وفات کے دن سورج گرہن ہوا تو آپ نے 6 رکوع اور 4 سجدوں سے صحابہ کو 2 رکعت نماز پڑھائی۔ آپ نماز سے فارغ ہوئے تو سورج اپنی اصلی حالت پر آ چکا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا میں نے اپنی اس نماز میں اسے دیکھ لیا۔ جہنم میرے سامنے لائی گئی اور یہ اس وقت تھی جب تم نے مجھے دیکھا کہ میں اس اندیشے کے پیش نظر کہ کہیں اس کی حرارت مجھے اپنی لپیٹ میں نہ لے پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے اس
خاتون کو بھی دیکھا جس نے بلی کو باندھ رکھا تھا اور وہ اسے خود کھلاتی نہ اسے چھوڑ دیتی کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھا لیتی، حتیٰ کہ وہ بھوک سے مر گئی۔ پھر جنت پیش کی گئی اور یہ اس وقت تھا جب تم نے مجھے آگے بڑھتے ہوئے دیکھا، حتیٰ کہ میں اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا اور میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور میں اس کا پھل لینا چاہتا تھا کہ تم اسے دیکھ لو، لیکن پھر ظاہر ہوا کہ میں ایسا نہ کروں۔ جہاں تک گھر میں بلی پالنے کا سوال ہے تو فقہاء کا کہنا ہے کہ گھر میں بلی پالی جا سکتی ہے، کیونکہ بلی نہ ہی موذی جانور ہے اور نہ ہی نجس۔ ہر شخص کو معلوم ہے کہ اس میں کوئی نقصان نہیں، بلکہ بلی گھر میں رکھنا فائدہ مند ہے۔ یہ گھر میں پیدا ہونے والے کیڑے مکوڑے اور چوہے وغیرہ کھا جاتی ہے۔ ماہرین کے مطابق بلی کے پیار میں اللہ تعالیٰ نے ڈپریشن کے مریض کا علاج رکھا ہے۔ اس کے بالوں میں خاص قسم کے بیکٹیریا پائے جاتے ہیں جو انسانی جسم میں ڈپریشن کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ چنانچہ پالتو بلی کو اپنے ساتھ لپٹا کر بٹھایا اور سلایا جائے، جس سے انسان ڈپریشن اور ذہنی بیماریوں سے دور ہو جاتا ہے۔ اسلامی روایت یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تو سب سے پہلے سانپ اور پھر بلی کو پیدا فرمایا۔ بلی ہی وہ جانور ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد ہے، اور اس سے ان کے دل کو اطمینان محسوس ہوا کیونکہ وہ زمین پر آ کر پریشان تھے۔ بلیاں ہمیشہ صاف ستھری رہتی ہیں، یہی وجہ ہے کہ ان میں بیماریاں بہت کم پائی جاتی ہیں۔ اسلام میں بلی کی بہت اہمیت بیان ہوئی ہے، لیکن صرف اسلام میں ہی نہیں بلکہ قدیم مصر میں بھی بلی کو اہمیت حاصل تھی، جہاں تک اس دور میں کسی بلی کو تکلیف دینا یا قتل کرنا ایک انسان کے قتل سے بڑی سزا سمجھی جاتی تھی، کیونکہ قدیم مصریوں کا یہ ماننا تھا کہ بلی ایک انسان سے زیادہ رتبے والی مخلوق ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اس دور میں اگر کوئی بلی مر جاتی تو اسے بھی فرعونوں کی طرح حنوط کیا جاتا۔ ماہرین کے مطابق بلیوں کی اوسط عمر 13 سے 17 سال تک ہوتی ہے، مگر اکثر بلیاں 20 سال تک عمر تک پہنچ جاتی ہیں۔ دو بلیاں آپس میں کبھی بھی میاؤں کر کے بات نہیں کرتی۔ جب بھی آپ کی بلی میاؤں کرے تو جان لے کہ وہ آپ سے بات کر رہی ہے۔ یہ بات غلط ہے کہ بلی کا رونا نحوست کی علامت ہے، بلکہ ماہرین کہتے ہیں کہ یہ بلیوں کی عادت میں سے ایک عادت ہے۔ ہو سکتا ہے وہ تنہائی محسوس کر رہی ہو یا عین ممکن ہے کہ اسے کوئی تکلیف محسوس ہو رہی ہے۔ اگر کسی نے بلی خریدی ہے اور وہ رات دن میں روتی رہی تو وہ نئی جگہ کی وجہ سے خوفزدہ ہوتی ہے۔ آپ اس کے ساتھ بیٹھیں اور اس کے ساتھ کھیلیں تو وہ بہت جلد آپ سے اور آپ کے گھر سے مانوس ہو جائے گی۔ بلی کی بے چینی کی بڑی وجہ نامانوس ماحول، اجنبی افراد اور خراب رویے بھی ہوتے ہیں۔ بلیاں کبھی کبھی نیند میں ایک عجیب آواز نکالتی ہیں۔ ماہرین کے مطابق ایک بلی کی اس آواز کو اور بلی کی آوازوں کی یہ فریکوینسی ایک انسانی صحت کے لیے بہت مفید ہوتی ہے۔ آج کی ٹیکنالوجی کے پیچھے بھاگنے والے لوگوں کو بلی کے جسم میں موجود انرجی اور طاقت کا علم نہیں، لیکن قدیم زمانے کے لوگ بلیوں کی ان خصوصیات سے واقف تھے اور یہی وجہ تھی کہ وہ بلیوں کو خود سے دور نہیں رکھتے تھے۔ ایک برطانوی شخص نے تو اس حد تک دعویٰ کیا ہے کہ بلی کی آواز انسانی جسم سے تھکاوٹ اور سستی دور کر دیتی ہے۔ بلیوں کی آواز سے بننے والی فریکوینسی سے دل کے دورے کا خطرہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ مختصر یہ کہ بلی ایک انتہائی فائدہ مند پالتو جانور ہے، اس لیے بلی کو مارنا یا نقصان پہنچانا کسی بھی صورت میں جائز نہیں، بلکہ حدیث کی روشنی میں بلی پر ظلم کرنے والا جہنم میں جائے گا۔